وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الحرمین خاتم النبیین حبیب کبریاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، میرے محترم سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 152 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اس مقام پر 3 آیات سورہ انعام کی 151، 52 اور 53 ان 3 آیات کو بیان کر کے ان کے اندر ایسی 10 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی اللہ تبارک و تعالی نے حرمت بیان کی ہے۔ اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ اور نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا۔ 5، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ نمبر 6، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانا۔ اور نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، گواہی میں بے انصافی کرنا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اور نمبر 10، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا۔ یہ 10 چیزیں، ان کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں حضرت کعب الاحبار، وہ پہلے یہودی تھے، جب مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کیا تو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی 10 احکام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر بسم اللہ کے بعد بیان کیا ہے، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے یہی 10 احکام نازل فرمائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھے اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگی ہو، اللہ کے حکم سے ہو، تو وہ ان 10 چیزوں کو پڑھ لے، ان کو اپنے سامنے رکھ لے۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھ پر ان 3 آیات کی بیعت کر لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53 تلاوت فرمائی اور کہا کہ جو شخص میرے ساتھ ان 3 آیات پہ بیعت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر پہنچائے۔ اور دیکھیے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے مخاطب کیا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ انداز ایسا انداز ہے کہ جس طرح کوئی شخص اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور وہ اپنے مخاطبین کو اپنے پاس بلائے اور پھر اس انداز کے ساتھ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھے، تو یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اور حکم دیا کہ اے میرے نبی ان لوگوں کو بتائیے اور اپنے سامنے کھڑا کیجئے اور یہ سمجھا دیجئے کہ ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 10 احکام کی حرمت بیان فرمائی ہے اور اس میں کسی زن کسی اشکال کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، اس لیے اپنے بنائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آ جائے۔ اور سابقہ پچھلا خطبۃ الجمعہ کے اندر انہی آیات میں سے میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور پھر شرک کے اندر شرک فی العبادہ اور شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کی آگے تشریح بیان کی تھی۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ قرآن کا کوئی بھی مقام اٹھا کے دیکھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا اس سے پہلے اپنا تذکرہ کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی خدمت کر کے اولاد اپنے لیے جنت کو واجب کر جائے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر بیان کی تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور برطانیہ کا ایک ماہر معاشیات مالتھس کے نظریات نظر آبادی کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اور چوتھی چیز بیان کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کے کاموں کی طرف نہیں جانا، کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ برائی کا کام کرنا دور کی بات ہے، بلکہ ایسے اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ اور 5ویں چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ جن کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ 5 صورتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر انشاءاللہ باقی 5 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو ان میں سے نمبر 1 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن انداز سے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قباحت کو واضح کر دینا کہ کوئی بھی شخص جس کے ذمے ایک یتیم ہے یا وہ یتیم کا سرپرست بن جاتا ہے تو
تو پھر اس کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا واضح کیے. اور یہاں پر اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ مال کے قریب نہیں جانا، کیونکہ مشرکین مکہ کا تو طریقہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب وہ ان میں سے کوئی کسی یتیم کا سرپرست بن جاتا ہے تو اس کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتا، اس کے مال کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات واضح فرما دی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی حد بھی بتا دی کہ تم اس کے سرپرست ہو صرف اس وقت تک حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ جوان نہیں ہوتا، بلاغت کو نہیں پہنچ جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا. جب وہ بالغ ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ختم ہے، اس کا مال اس کے ذمہ کر دو، اس کو دے دو. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء دوسری آیت کے اندر بیان فرمائی ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس معاشرتی قباحتوں میں سے ابتدا ہی اسی چیز کے ساتھ کی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم یتیم کا مال نہ کھاؤ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاکیزہ چیز کو اپنی ان کی پاکیزہ چیز کو اپنی خبیث چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو. اور آگے بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ جو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھائے گا تو وہ بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے. مشرکین یہی کرتے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بدل لیتے، اچھی چیز ان کی اپنے پاس رکھ لی اور فارمیلٹی کے لیے، برابری کرنے کے لیے اپنی نکارہ چیز ان کے کھاتے میں ڈال دی کہ یہ ان کا مال ہے، بدل لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قباحت کو واضح کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور اسی سورت کے اندر 10 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو شخص یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتا ہے، ناانصافی کے ساتھ کھاتا ہے، تو وہ اپنے ہی پیٹوں کے اندر آگ کو بھرنے والا ہے. وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے بھر رہا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے ان قریب وہ اللہ کے عذاب کو پانے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اتنی وعید بیان فرمائی ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، یہ بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کے مال کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کا مال اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ نے شہادت والی انگلی کو بلند کیا اور ساتھ دوسری درمیانی انگلی کو بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ، یعنی اس کا تعلق یہ ہوگا جو حسن کا معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 10 حرمت والی چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے 6 نمبر پہ یہ بیان کی ہے، اور 7 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ اپنے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو. اور اسی چیز کو علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انصاف سے مراد کیا ہے؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی کو چیز دیتے ہوئے اس کو کم نہ کرنا، اور کسی سے حق وصولتے ہوئے اس میں زیادتی نہ کرنا، یہ انصاف ہے.
اور اسی چیز کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے لوگ، پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے معاملات میں، اپنے لین دین کے اندر ناپ تول میں انہوں نے کمی بیچی۔ جب کسی کو حق دینا ہوتا تو اس میں کمی کرتے، جب حق وصولنا ہے اس میں زیادتی کرتے۔ اور یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جسے یوم الذلہ، اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورہ شعراء، سورہ ہود، بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عذاب بیان کیا کہ اس گناہ کی وجہ سے کہ جب مال دینا ہے تو تھوڑا دینا، جب لینا ہے تو زیادہ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب ان لوگوں پہ نازل کیے تھے جو اپنے ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، صرف یہ نہیں کہ اس کا تعلق صرف وزن کے ساتھ ہے، کوئی بھی چیز ہو کہ جب انسان لین دین کی معاملات کرتا ہے تو میں کمی پیشی کرتا ہے تو وہ اس ضمن میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ان پہ عذاب نازل کیا کہ ان کے اوپر ایک ایسا بادل، سائبان ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یوم الذلہ۔ اور پھر اسی بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو برسایا، اور پھر ایک ایسی آواز اس سے نازل ہوئی اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ وہ پیش آیا، اور قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ان 3 طرح کے عذاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی موت دی کہ وہ اپنے ہی گھروں کے اندر اپنے اپنے مقام پر اوندے منہ پڑے ہوئے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ان معاملات کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور 8ویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور جب تم سے کوئی شہادت لی جائے یا تم کوئی کسی معاملے میں بات کرنا چاہو، فَعْدِلُوا تو عدل کو اختیار کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہو وہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اپنے معاملات میں اپنی بات کے اندر حق کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری اس شہادت سے، اس گواہی سے، میری اس بات سے میرے اپنے کا، میرے دوست کا، میرے رشتہ دار کا اور میرے سیاست کا تعلق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سیاست کا وقت ہے۔ اس میں بھی دیکھیں لوگوں نے اس بات کو پیچھے رکھا اور اپنے اپنے مفادات کو آگے رکھا اور اسی کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ اللہ کے حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ کوئی بھی تمہارے سامنے ہو، وہ کتنا ہی قریبی تم اس کو اپنا سمجھتے ہو، لیکن جب بات حق اور سچ کی آتی ہے پھر تم نے ان کے نظر انداز کر کے صرف اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ یہ 8واں حکم ہے جو سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور نمبر 9 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جب تم سے عہد لیا جائے، تم سے کوئی وعدہ لیا جائے یا تم کوئی عہد کر دو تو اس کو وَأَوْفُوا، اس کو پورا کرو۔ عہد شکنی نہ کرو، اس کو توڑو نہ کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا پھر اس کے اندر خیانت کرو، پھر اگر نقصان یا گھاٹا پڑنے لگے پھر
پھر اپنی بات سے مکر جاؤ۔ نہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اگر تمہارا معاملہ طے پاتا ہے تو پھر اپنی بات پہ پکے رہو، جم کے رہو۔ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات میں پکا اور کھرا اور سچا ہونا چاہیے، پھرنے والا نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا الستُ بربکم، بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں یہی کہا ہے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ تو یہی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلمان ایک مومن کا حل ہے۔ اور اب یہی عہد اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جس سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رک جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کی مکمل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ہر معاملے کے اندر اپنا منصف، اپنا فیصلہ کرنے والا اللہ کے احکامات کو رکھنا چاہیے۔ اور یہ 9ویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور نمبر 10 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے لوگو، سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا انتخاب کرو، متفرق ادھر ادھر کے راستے ان پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی بات کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ اور ایک مثال کے ساتھ اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی، اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ دیکھو، یہ سیدھی لائن جو جا رہی ہے یہ ہے صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ وہ ہے جنت، یہ تمہیں وہاں لے کے جائے گا۔ اگر تم اس صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں، یہ چھوٹے چھوٹے راستے وہ راستے ہیں جو شیطان کے راستے ہیں۔ اگر تم نے ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا، ان راستوں پہ چلنا شروع کر دیا، تو تم اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے، بلکہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑو گے، رحمان کو بھول جاؤ گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ اپنے صحابہ کو سمجھائی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ 10 چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی 151، 52 اور 53 3 آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ان 10 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اور طریقہ، ہر آیت کے بعد جب اس آیت کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، پہلی آیت۔ دوسری کے اندر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی اے مومنو سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم عقل کرو، ڈر جاؤ، نصیحت پکڑو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچ رہا ہے اس کو اپنے ذمے لے لو، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، اور پھر صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو ہمارا بھی یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 10 حرمت والی چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں ہم ان سے بچ جائیں، کیونکہ بچنے والا ہی ایک وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہے، کامران ہے، اور وہ اپنا صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمدہ